السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ناظرین، آج محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مسیح ناصری علیہ السلام جو مسیح موسوی تھا، موسیٰ علیہ السلام کہ وہ آخری مسیح تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 1400 سال بعد وہ آئے تھے۔ اس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حدیث کی روح سے مسیح ابن مریم دوبارہ آئے گا، لیکن قرآن و حدیث کی روح سے ہم نے پچھلی کیسٹوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ تو وفات پا گئے ہیں۔ اب جس مسیح کا ذکر ہے اس کو مسیح محمدی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو مسیح ابن مریم وہ کون ہوگا جو امت محمدیہ کے لیے آئے گا، جبکہ مسیح موسوی تو فوت ہو چکا ہے؟ اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں محترم شیخ صاحب سے کہ اس کی ذرا تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر فرمایا کہ کلو برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر قسم کی جو برکات ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ملتی ہیں، اور وہی سب کی سب برکات کا منبع ہے۔ تو ہم آپ کے اوپر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری، قرآن مجید ہم جس کو کہتے ہیں، تو اس قرآن مجید کی رہنمائی اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے لیتے ہیں۔ تو جب ہم سورۃ الجمعہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک حیران کن خبر ملتی ہے اس میں سے، کہ جہاں پر یہ آیات ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ایک ایسی قوم میں مبعوث کیا جو کہ ان پڑھ قوم تھی، اور ان میں امی رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ہی، جو کہ ان کے اوپر خدا تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر ان کو ان آیات کی حکمت، اس قرآن کی جو پاکیزگی ہے اس کے ذریعے سے ان کے اخلاق کو پاک کرتا ہے، ان کو ان کی جو شخصیات ہیں ان کو وہ پاک کرتا ہے، ان کو بااخلاق بناتا ہے، اور حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں وہ ان کو سناتا ہے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ اس کے بعد ایک دوسری قوم میں بھی وہ آئے گا، وَآخَرِينَ، اور اس کے ان لوگوں کے علاوہ جب آپ صحابہ کے آپ پر یہ آیات سورۃ جمعہ کی نازل ہوئیں تو اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ وہ کلام پاک یاد کر کے اگلے دن صحابہ کے سامنے آپ وہ سنا رہے ہوتے تھے۔ تو جمعے کے روز جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے صحابہ کے سامنے یہ آیات پڑھ کے سنائی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ ہمیں وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ جو اگلی بات ہے وآخرین منہم، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی نہیں ملے، جو ابھی ہم سے ملے نہیں ہیں،
ان کو بھی یہ آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائی جائیں گی. تو وہ لوگ کون ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ہم جو چاند ایک صحابہ اس موقع پر موجود تھے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا. ہیں جی، دایاں ہاتھ رکھا اور یہ الفاظ فرمائے کہ لو کان الایمان معلقا بسریا لنالہ رجل من ہاولائف، اور دوسری جگہ فرمایا کہ رجال ہاولائے من فارسا من اہل فارسا، کہ ایک دوسرے قوم ہے جن کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وجود جو ہے، ان کا جو ان کی پیروی کرنے والا ان کا ایک غلام ہوگا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کا سایہ بن کے آئے گا، وہ ان کا عکس بن کے آئے گا، وہ آپ کا غلام بن کے آئے گا. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 5 ارکان اسلام کو دنیا میں دوبارہ قائم کر دے گا. اس کے بھی صحابی ہوں گے، اور اس کے بھی صحابی ہوں گے، وہ صحابی ہے. اور فرمایا کہ وہ ایسے موقع پر آئے گا کہ جب ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا، یعنی کہ چیتا لوگ باقی رہ جائیں گے، ایماندار جو ہیں، زیادہ تر لوگ دنیا دار ہو جائیں گے، نہ اسلام کا نام باقی صرف رہ جائے گا، اور مساجد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور قرآن مجید لوگوں کے پاس ہوگا لیکن اس کی حکمت اور اس کی جو روح ہے، جو اس کی روحانیت ہے، اس سے وہ عاری ہوں گے. تو اس سے یہی ثابت ہو کہ زمین سے وہ ایمان اٹھ چکا ہوگا اور وہ آسمان پر جا چکا ہوگا. تو یہ جو اہل فارس میں سے ایک شخص آئے گا یا کچھ اشخاص ایسے ہوں گے جو اس رسول اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دوبارہ دنیا میں زندہ کرنے کے لیے وہ آئے گا، اور وہ دوبارہ اسی مشن کو یہاں سے شروع کرے گا جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. یعنی اس کے ذریعے سے اسلام غالب ہوگا، اس کے ذریعے سے اسلام کا دوبارہ غلبہ ہوگا. بلکہ یہ اس سورت جو جمعہ نام رکھا گیا ہے، اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ وہ پہلوں میں جس وقت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تھے، تو اسی طرح کے صحابہ میں، اسی طرح کے نیک لوگوں میں پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام بھی پھر دوبارہ وہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے آ جائے گا. تو جمعہ کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو جمع کر دے گا، پہلوں کو بھی اور آخر والے جو ہیں وہ اس زمانے میں سورہ جمعہ میں ہے کہ دونوں صحابہ کو جمع کر دیا جائے گا. اس لیے اس کا نام صحابہ سے ملا جو مجھ کو پایا، یہ حضرت مسیح السلام خود فرماتے ہیں صحابہ سے ملا جو مجھ کو پایا. تو یہ میں بھی چند دن پہلے ہمارے ایک دوست راولپنڈی کے لندن میں رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ آیات جو ہے سورت جمعہ کی جو تفسیر حدیث میں آتی ہے، یہ اس کے ضمن میں یہ حدیث پڑھ کے سنائی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ رجل جو لفظ ہے رجل، انہوں نے اس کو دیکھا ڈکشنری میں. اچھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے، جو بزرگ پہلے گزر چکے ہیں 2-3 صدیاں پہلے، انہوں نے رجل کے لفظ سے یہ استنباط کیا ہے کہ یہاں تو لفظ انسان بھی آ سکتا تھا. بالکل. لیکن یہ رجل کا لفظ جو آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ عظیم و شان انسان ہوگا. اچھا. یعنی امام مہدی جو اہل فارس میں سے ہوگا وہ ایک عظیم انسان ہوگا. اس لیے اس کو رجل یا رجال کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. اچھا، پھر فرمایا کہ من اہل فارس. اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے فارس کے لفظ کی تحقیق کی. اچھا. کہ بھئی اہل فارس کہنے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک امام نے لکھا ہے کہ اہل فارس سے میں یہ مراد ہے کہ وہ صاحب فراست ہوگا. اچھا، زبردست. وہ قرآن کریم کی آیات کی جو تفسیر کرے گا وہ صاحب فراست اور عقل کے مطابق ہوگی، منطق کے مطابق. وہ قرآن کریم کی دیگر آیات کے
معنی کے مطابق وہ تفسیر کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ خدا کی سکھائی ہوئی وہ تفسیر ہوگی. تفسیر اس لیے اس کو من ہاؤلائے فارس، اہل فارس کے لیے کہا گیا. ہاں ہاں، یعنی کہ وہ فارسی الاصل ہوگا. فارسی الاصل ہوگا. تو ساتھ ہی پھر یہ بھی وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اہل فارس میں سے ہیں. اہل فارس میں سے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ ہمارے نانا اور دادا جو تھے وہ سارے اہل فارس میں سے، تاشقند میں سے ہو کے، تو وہاں سے ٹرانسفر ہو کے ادھر ہجرت کر کے ہندوستان میں وہ آئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ آیات بھی، یہ آیت سورۃ جمعہ جو ہے زبردست آیت ہے جی. ہاں جی. یہ اللہ کے فضل سے مربی صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے قرآن مجید سے یہ ثابت کیا ہے کہ مسیح جو ہے، جو مسیح محمدی ہے، وہ کون ہوگا اور کس طرح وہ آئے گا. یعنی مسیح موسوی تو نہیں ہوگا، لیکن خدا تعالیٰ اس دنیا سے کسی قوم سے وہ پیدا کرے گا. اور حدیث کی روح سے آپ نے بتایا کہ وہ اہل فارس میں سے ہوگا، فارسی الاصل ہوگا، وہ عربوں میں سے نہیں ہوگا، عربوں میں سے نہیں ہوگا. تو یہ تو وہ اجمیوں میں سے ہوگا. یہ تو ثابت ہو گیا قرآن کریم سے. اب ہم اس کی دوسری قسط جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ حدیث کی روح سے اس کی صداقت کی کیا علامت، حدیث کی روح سے اس کی کیا علامت ہوگی. اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں ہم آپ کو حدیث کی روح سے بھی پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجئے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.